بوریل کونیفرس فارسٹ جو ہیں ان کو ہم ٹیگیا بھی کہتے ہیں. کانٹینیوس بیلٹ ہے جو نارتھ امریکہ اور نارتھ یوریشیا جو ہے، اور جو آرٹک ٹنڈرا ہے اس کے جو آرٹک ٹنڈرا اس سے تھوڑا سا نیچے، لیکن ایک کانٹینیوس بیلٹ ہے جو نارتھ امریکہ اور جو ہے نارتھ یوریشیا کے درمیان جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرتی ہے. یہاں پہ جو ہے وہ میپ کے اوپر ہم اسے دیکھ سکتے ہیں. یہ ٹیگیا یا بوریل جو ہے وہ بیسیکلی ایک رشین ورڈ ہے جس کا مطلب ہے سویمپ فارسٹ. ایسے جہاں پہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے برف پگھلتی ہے، تھوڑا دلدل سا ہوتا ہے، پانی جو ہے وہ سپورٹ کرتا ہے لائف فارم کو، اور پھر دوبارہ جو ہے وہ پرماننٹلی جو ہے وہاں پہ جو ہے جو کلائمیٹ ہے وہ بہت سویئر ہو جاتا ہے. بوریل فارسٹ ہمیں یہاں نظر آ رہے ہیں کینیڈا میں، اور جو ہے وہ پھر اس کے بعد اراؤنڈ دا ورلڈ. یہ جو ہے وہ میپ کے جو ہے وہ اوپر سے لی گئی ایک تصویر ہے. یہاں پہ ہمیں بالکل راؤنڈ شکل نظر آ رہی ہے دنیا کی. یہ ہمیں جو ہے وہ رشیا ہے جہاں پہ کہ بوریل فارسٹ ہیں. یہ فن لینڈ، سویڈن، ناروے، یہ جو ہے وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ 6 مہینے رات اور 6 مہینے جو ہے وہ دن رہتا ہے. یہاں جو ہے وہ بوریل یا ٹیگیا فارسٹ پائے جاتے ہیں. سائبیریا جو ہے وہ جو انتہائی ٹھنڈا جو ہے وہ علاقہ ہے رشیا کا، برف سے ڈھکا ہوا، 6 مہینے برف ہی رہتی ہے. یہاں پر جو ہے وہ کونیفرس کے جو فارسٹ پائے جاتے ہیں اسے ہم بوریل کہتے ہیں. پھر جو ہے وہ الاسکا کا جو علاقہ ہے یہاں پہ جو ہے جو کہ کینیڈا کے ساتھ ہے، یہاں پر جو ہے وہ بوریل فارسٹ پائے جاتے ہیں جسے ٹیگیا بھی کہا جاتا ہے. اس کو جو ہے کینیڈا کا اس علاقے میں بھی جو ہے وہ بوریل یا کونیفرس فارسٹ پائے جاتے ہیں. یہاں اس طرح سے دیکھیں تو ہمارے پاس جو ہے وہ بوریل فارسٹ ہیں، یہاں پہ جو ہے وہ ساتھ میں کونیفرس فارسٹ ہیں. یہ یوریشیا ہے، اور یہ جو ہے یہی والی پکچر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ ایک دوسری ڈائمینشن میں جو ہے وہ دکھایا ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ اس طرح سے نظر آ گئے کہ یہ بوریل فارسٹ ہیں. بوریل کونیفرس فارسٹ کا جو کلائمیٹ ہے بہت کولڈ ہے، لانگ ہے، اور جو اس کا کولڈ جو لانگ ہارش جو کلائمیٹ ہے وہ مور دین 6 months جو ہے وہ یہاں پر رہتا ہے. سمر سیزن جو ہے وہ آتا تو ہے لیکن وہ ایون دین جو ہے وہ کولڈ بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ شارٹ ہوتا ہے. اس میں جو اینول ٹیمپریچر رینج ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور 0 ڈگری سینٹی گریڈ اگین بہت جو ہے وہ سویئر کلائمیٹ کو جو ہے وہ شو کرتی ہے. کولڈ ٹیمپریچر جو ہے وہ -5 تک چلا جاتا ہے، 5 جو ہے وہ +5 ہو جائے گا سمر کے اندر. اس جو ہے وہ شارٹ پیریڈ کی وجہ سے یہاں جو ویجیٹیشن، یہاں جو پلانٹس ہیں ان کی جو ڈی کمپوزیشن ہے وہ بہت جو ہے وہ تھوڑے ٹائم کے لیے جو ہے وہ ایکٹیو ہوتی ہے. وہاں پہ جو ہے ڈی کمپوزیشن بہت سلو ہوتی ہے. جب ڈی کمپوزیشن ان پلانٹس کی بہت سلو ہوگی، پہلے تو ان کا گروتھ ریٹ جو ہے وہ تھوڑے سے ٹائم کے لیے ہوگا، وہ گرو جو ہے اس کے گروتھ ٹائم ان کو بہت تھوڑا ملے گا. وہاں پہ جتنی جو ہے ویجیٹیشن اس کا گروتھ ٹائم جو ہے وہ تھوڑا ہے. جب وہ پلانٹ وغیرہ ڈیڈ ہو جائیں گے، ڈی کمپوز ہوں گے، تو اس ڈی کمپوزیشن کا جو پروسیس ہے وہ بھی سلو ہو جائے گا، کیونکہ جو بیکٹیریاز وغیرہ ہیں وہ بھی ایک آپٹیمم ٹیمپریچر پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں. بہت سارے بیکٹیریاز جو ہیں وہ کولڈ انوائرمنٹ میں بھی کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ڈی کمپوزیشن کا پروسیس یا وہ انوائرمنٹ یا وہ ٹیمپریچر جو ہے ان کا میٹابولزم جو ہے وہ سلو ڈاؤن کر دیتا ہے. لہٰذا وہ جو ڈیڈ جو پلانٹ مٹیریل ہے، ڈیڈ جو اینیملز ہیں، ان کی ڈی کمپوزیشن جو ہے وہ بہت سلو ہوگی. اس لیے جو ہے سوئل کے اندر جو نیوٹرینٹس ہیں وہ کم پینٹریٹ کریں گے، کیونکہ یہی جو ڈی کمپوزیشن ہے یہی سوئل کی جو ہے نیوٹرینٹ کی جو ہے وہ سورس ہے. کیونکہ وہ جو بائنڈ فارم میں جو کمپاؤنڈس تھے، بائنڈ فارم میں جو ایلیمنٹس تھے، جب وہ بریک ڈاؤن ہوں گے تو پھر وہ سوئل کے اندر انٹر ہو سکیں گے، وہ دوبارہ ایکو سسٹم کے اندر آ سکیں گے. لہٰذا یہ جو علاقے ہیں ان کی سوئل جو ہے وہ پور ان نیوٹرینٹس ہوتی ہے. لہٰذا یہ موسٹلی جو ہے وہ لیس جو ٹریز ہے یا جو لیس ویجیٹیشن ہے اس کو سپورٹ کرے گی. جو ہے وہاں پہ جو لائف فارمز ہیں وہ بہت اسکیٹرڈ ہوں گی، بہت کم ہمیں نظر آئیں گی. اور یوزلی جو یہاں کی سوئل ہوتی ہے اس میں چونکہ نیوٹرینٹس کی مقدار کم ہوتی ہے تو وہ ایسیڈک ان نیچر ہو جاتی ہے، اور جہاں ایسیڈک ان نیچر سوئل ہوگی تو آٹومیٹکلی اس کی پی ایچ جو ہے وہ بہت جو ہے وہ ہائی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ 7 سے نیچے آ جائے گی. 1 2 3 یا 4 جو ہے وہ پی ایچ ہو جائے گی ایسیڈک ان نیچر. تو ایسی سوئل جو ہے وہ پلانٹس کو جو ہے وہ کم سپورٹ کرے گی. اور جتنی ویجیٹیشن کی ڈفرینٹ ٹائپس یا ورائٹیز کم ہوں گی کسی بھی ایکو سسٹم کی میں، تو وہ انٹرن جو وہاں ان جو ہے پلانٹس کے اوپر جو فیڈ کرنے والے ہربی وورز ہیں
اور ہربی وورس کے اوپر جو فیڈ کرنے والے پرائمری کارنیورس ہیں یا جو ایسے اینیملز ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ چین میں جڑے ہوئے ہیں وہ وہاں پہ کم سے کم ہوگی، ان کی ورائٹی بھی کم ہوگی، ان کی جو ہے وہ تعداد بھی جو ہے وہ کم ہوگی۔